بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہم آپ کے لیے ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک سبق آموز ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں نجد کے ریگستانوں کے درمیان ایک عظیم بادشاہ سلمان بن عارف رہتا تھا۔ وہ اپنی نرم دلی اور عدل کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے دربار میں ایک ایسا امیر آدمی بھی رہتا تھا جسے لوگ فخر الدین کہتے تھے۔ وہ اپنی دولت، شہرت اور محلات پر اتنا ناز کرتا تھا کہ شاید زمین بھی اس کے غرور کے نیچے دبتے دبتے تھک گئی تھی۔ فخر الدین کی دولت اتنی تھی کہ اس کے گھروں میں سونا ایسے بھرا ہوتا تھا جیسے غریبوں کے گھروں میں مٹی، مگر اس کے دل میں محبت کی جگہ تکبر نے جڑیں پکڑ لی تھیں۔ وہ مسکینوں کو حقیر سمجھتا، وہ کمزوروں کو دھکے دیتا، وہ یتیموں کی آہیں سن کر بھی مسکرا کر آگے نکل جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے اور آسمان بھی اس کی شان کا محتاج ہے۔ بادشاہ سلمان کئی بار اسے سمجھاتا کہ تکبر سے بڑی کوئی آفت نہیں، مگر فخر الدین مسکراتا اور کہتا کہ حضور، میرا رب مجھ پر مہربان ہے، اسی لیے تو مجھے اتنی نعمتیں دی گئی ہیں۔ اگر میں غلط ہوتا تو یہ سب کیوں ملتا؟ سلمان اسے سمجھا کر خاموش ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس دل میں تکبر اگ آئے وہاں نصیحت بارش کے بغیر بادل کی طرح بے اثر ہو جاتی ہے۔ مگر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے اسے آنے والے کسی حادثے کی خبر ہو۔ ایک دن سلطنت میں خشک سالی چھا گئی، آسمان نے بارش روک لی، زمین نے پھل روک دیے، چشمے خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے مرجھا گئے۔ بادشاہ سلمان خود غریبوں میں جاتا، ان کے دکھ سنتا اور ان کے لیے انبار غلے کے کھولتا۔ وہ رات رات بھر دعا کرتا کہ رب اپنی رحمت نازل کرے، مگر اس مشکل وقت میں فخر الدین اور زیادہ مغرور ہو گیا۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے بڑے بڑے باغوں کے گرد اونچی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ کوئی غریب بھوکا آ کر اس کے باغ کا پھل نہ توڑ سکے۔ اس نے اپنی حویلیوں کے دروازے بند کر دیے اور غلے کے گوداموں پر تالے لگوا دیے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ جب لوگ بھوک سے تڑپیں گے تو وہ اور بھی قیمتی بن جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ ضرورت کے وقت لوگ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور اس کا تکبر پہلے سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ ایک رات بادشاہ سلمان کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ اسے لگا کہ سلطنت پر کوئی آزمائش آنے والی ہے۔ وہ محل سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ رات کی خاموشی میں چراغوں کی روشنی مدھم تھی، گلیاں ویران تھیں اور آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا، جیسے رحمت اور غضب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں۔ اسی دوران بادشاہ کو دور کہیں ایک جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی جو فخر الدین کے باغ کی طرف سے آ رہی تھی۔ سلمان نے گھوڑا دوڑایا اور جب قریب پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ فخر الدین کا سب سے بڑا باغ جل رہا تھا اور آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ باغ کے درخت گرتے جا رہے تھے، پھل خاکستر ہو رہا تھا اور دیواریں گر رہی تھیں۔ فخر الدین خود بھاگتا پھر رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ اس کی دولت لوٹ لوٹ کر ختم ہو رہی ہے۔ اس کی چیخوں میں تکبر تو ٹوٹ گیا، مگر انسانیت کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ بادشاہ سلمان نے فوراً لوگوں کو بلایا، مگر آگ اتنی تیز تھی کہ کوئی نزدیک نہ جا سکا۔ آخرکار باغ راکھ میں بدل گیا اور فخر الدین گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں ہوائیں چل رہی تھیں جیسے صدیوں کے غرور کو کسی نے اچانک مٹا دیا ہو۔ بادشاہ سلمان نے فخر الدین کے پاس آ کر کہا کہ یہ صرف باغ نہیں جلا بلکہ تیرا دل بھی جلا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے رب کے حضور جھک جا۔ مگر فخر الدین خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے لب کانپے مگر دل میں جمی سختی ابھی بھی قائم تھی۔ وہ رات سلطنت میں ڈر کا پیغام چھوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے کہ شاید یہ فخر الدین کے تکبر کا انجام ہے، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن بعد شہر میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا فقیر جو برسوں سے مسجد کے قریب بیٹھ کر لوگوں کو دعا دیتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ لوگ اسے ڈھونڈنے لگے کیونکہ وہ سب کو عزت سے دیکھتا تھا، وہ سب کے دکھ سنتا تھا اور اس کی دعا سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ بادشاہ سلمان خود بھی پریشان ہو گیا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فقیر بظاہر معمولی شخص نہیں، شاید اس کی دعائیں اس سلطنت کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھیں۔ وہ دن بھر لوگوں سے پوچھتا رہا مگر کسی کو کچھ علم نہ ہوا۔
آخرکار رات کے پچھلے پہر بادشاہ کو ایک غلام نے اطلاع دی کہ دریا کے کنارے ایک کمزور سی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بادشاہ فوراً وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہی فقیر ایک بڑے پتھر کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں وہی نور جس نے کئی دلوں کو راستہ دکھایا تھا۔ فقیر نے بادشاہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، اے سلوان، آزمائش ختم ہونے والی ہے، مگر تمہیں ایک اور بات جاننی ہوگی جو اس سلطنت کو بچائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا، وہ فقیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا کہ رب اس قوم کو کبھی برباد نہیں کرتا جس کے دلوں میں رحم زندہ ہو، مگر جس دل میں تکبر جڑ پکڑ لے اسے کبھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ اور جان لو کہ تمہاری خشک سالی اس وقت ختم ہوگی جب اس سلطنت کا سب سے مغرور دل سجدے میں جھک جائے۔ بادشاہ چونک اٹھا، اسے فوراً فخر الدین یاد آیا۔ وہ فوراً اس کے محل کی طرف گیا، مگر محل کے دروازے بند تھے، قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دیتی تھی، جیسے اندر کی ہوا تک ساکت ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ سلمان اندر گیا تو فخر الدین ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے سے وہ غرور غائب ہو چکا تھا جس نے اسے سالوں تک اندھا رکھا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے بادشاہ، میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں نے رب کی نعمتیں سنبھالنے کے بجائے ان پر تکبر کیا، میں نے لوگوں کو دھتکارا، میں نے دولت کو اپنا خدا سمجھ لیا، اور اب رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ اصل طاقت کہاں ہے۔ وہ پاور جو دولت میں نہیں بلکہ توبہ میں ہے، وہ عزت جو غرور میں نہیں بلکہ جھکنے میں ہے۔ سلمان نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ اگر دل ٹوٹ جائے مگر امید زندہ رہے تو ہر رستہ کھل جاتا ہے۔ فخر الدین نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے آنسو توبہ کے تھے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے قیمتی رات بن گئی، کیونکہ اس نے سچے دل سے رب کے حضور جھک کر معافی مانگی۔ وہ سجدے میں گرتا گیا، روتا گیا، اور اس کے دل پر چڑھے تکبر کے سارے پردے ہوا میں بکھرتے گئے۔ اگلی صبح شہر والوں نے حیرت سے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد بارش برسنے لگی۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، بچے گلیوں میں دوڑنے لگے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر رحمت کے قطرے ہاتھوں میں بھرنے لگیں، اور مرد بارش میں کھڑے ہو کر شکر ادا کرنے لگے۔ یہ سب ایسے تھا جیسے خشکی اور خوف کے دنوں کا بوجھ ہٹ کر دل ہلکے ہو گئے ہوں۔ بادشاہ سلمان مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رب نے سلطنت کی آزمائش ختم کر دی ہے، اور وہ فقیر جس نے یہ راز بتایا تھا وہ بھی کہیں بارش کی دھند میں گم ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فقیر عام انسان نہ تھا بلکہ رب کا کوئی بندہ تھا جو اس سلطنت کو اس تکبر سے بچانے آیا تھا جو قوموں کی بربادی کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ فخر الدین اس دن کے بعد کبھی ویسا نہ رہا۔ وہ غریبوں میں بیٹھنے لگا، یتیموں کی مدد کرنے لگا، بیماروں کی خدمت کرنے لگا، اور ہر رات رب کے حضور جھک کر کہتا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو نے میری تکبر بھری زندگی کو توڑ کر مجھے انسان بنا دیا تو تیرا شکر ہے۔ اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی حویلیوں کے دروازے کھول دیے، اس کے باغ دوبارہ پیدا ہوئے، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ درختوں کی طرح نرم اور سایہ دار ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دولت نے اسے نہیں بدلا بلکہ آزمائش نے اسے جگا دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک افسانوی کہانی ہے، مگر اس میں دیا گیا سبق حقیقی ہے کہ تکبر دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور توبہ دل کو وہ روشنی دیتی ہے جو انسان کو رب کی طرف لے جاتی ہے، اور جس دل میں رحم زندہ ہو رب کی رحمت کبھی دور نہیں جاتی۔ دوستو، آئیے اب سب مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے۔ اے رب العالمین، اے دلوں کے بدلنے والے، اے رحمت کے مالک، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، ہمیں عاجزی عطا کر دے، ہمیں اس نعمت کا شکر گزار بنا دے جو تو نے بے حساب عطا کی ہے۔
اے परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे सामने झुकते हैं, जो तेरे बंदों की खिदमत करते हैं, जो दूसरों के दिल नहीं तोड़ते। ए अल्लाह, हमारे दिलों से गुरूर, खुद पसंदी और सख्ती को दूर कर दे। हमें नर्म दिल, रोशन फिक्र और सच्चाई पर कायम रख। ए अल्लाह, हमें वो नज़र दे जो दूसरों के दुख को देख सके, वो दिल दे जो मखलूक पर रहम करे, वो हिम्मत दे जो नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहे। ए रब, हमें अपनी रहमत में छुपा ले, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि तेरी मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं हर उस रास्ते से जो हमें तकब्बुर की तरफ ले जाए, और तेरी रहमत चाहते हैं हर उस रास्ते की जिसमें आजिज़ी, खिदमत, शुक्र और ईमान की रोशनी हो। आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह एक खूबसूरत सी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान।